السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد یاسین، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو ہم آج شیخ محترم سے انشاءاللہ العزیز خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی جواب چاہیں گے ربیع الاول کے حوالے سے، اور آپ سے یہ التماس کریں گے کہ ہر قسم کی فرقہ واریت کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف مسلمان بن کر قرآن و حدیث کے پیغام کو سنیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی تھی، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو یہ ساری جو آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میلاد منائی ہے تو ہم میلاد کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بہت خوبصورت اور بہت اہم سوال، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اس قسم کا سوال سامنے آنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے جو میلاد منایا ہے، اگر اس کو میلاد کہتے ہیں تو اس میلاد کے ہم قائل ہیں، صحیح، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر جس طرح سوال میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے سارا کچھ کہا گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، گواہ ہوں۔ اگر اس کو آپ میلاد کہتے ہیں تو اس میلاد کے ہم منکر نہیں ہیں، کیونکہ اس آیت کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، تھوڑا سا عقل و دماغ کو استعمال میں لاتے ہوئے غور و فکر ضرور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ میلاد منایا ہے تو اس میں صرف اور صرف انبیاء تھے، امتیں نہیں تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے میلاد منایا ہے، انبیاء کی امتوں نے میلاد نہیں منایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد کا معنی تو ہے پیدائش۔ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ والدہ تھی نہ والد تھا، تو پھر کس طرح یہ یوم میلاد منا لیا؟ اچھا، پھر وہ میلاد جو منایا گیا، کیا اس میلاد کو ہمارے دین کے اندر بھی منانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یاد رکھیں، وہ میلاد نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تھا، اظہار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اس وقت اس عالم میں ان ارواح کے اندر اس کا کیا تھا، اظہار کیا گیا۔ اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کے جتنے بھی روح تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے ارواح عالم ارواح میں، یہ اس میلاد کا تعلق اگر آپ کہتے ہیں تو عالم ارواح کے ساتھ ہے، عالم دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو عالم ارواح کی جو چیزیں ہیں وہ تب ہی جا کے عالم دنیا میں وہ قابل عمل ہوں گی جب اللہ حکم دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ تو عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ کسی کے ہوتے ہوئے میرا یہ نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو ترک کر کے اس نبی کی نبوت کو ماننا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے، نصرت کی بات ہے، اس میں میلاد کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کم سے کم استدلال کرتے ہوئے قرآن و سنت کو مد نظر رکھو، استدلال کرتے ہوئے صحابہ کرام کے فہم کو مد نظر رکھو، استدلال کرتے ہوئے تابعین تبع تابعین کے فہم و فراست اور ان کے استنباط کو مد نظر رکھو، اور کم سے کم اور نہیں تو 4 ائمہ کرام جن کے متعلق ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ بہت ہی اہل علم تھے، تو ان کے فہم کو بھی مد نظر رکھو۔ کیا کسی ایک صحابی نے یا تابعی نے یا تبع تابعی نے یا امام نے یا محدث نے یا مجتہد نے یا فقیہ نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے میلاد کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے؟ اگر کوئی حوالہ ہو
تو آپ ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔